मैं एक मीडिया पर्सन होने के नाते साल भर बहुत सारे प्रोग्राम कवर करता हूँ, कॉन्फ्रेंस करता हूँ, सेमिनार, सिम्पोजियम करता हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ और ऐसे मौके बहुत बार-बार आते रहते हैं क्योंकि हम रिपोर्टर हैं, तो हमें मैदान में जाना होता है, रिपोर्टिंग करना होता है। लेकिन आने वाली 3 मार्च को एक ऐसी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ऐसी मीट होने जा रही है, दिल्ली के आईआईसीटी में, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, जो कुरान मीट के नाम से जिसका प्रचार किया गया है, बताया गया है और उसके कर्ता-धर्ता हैं मेरे दूसरे फ्रेम में मुफ्ती अतहर शम्सी साहब, जो अल कुरान अकेडमी कैराना के चेयरमैन हैं, ज़िम्मेदार हैं और पिछले साल भी इन्होंने कुरान मीट किया था, कुरान कॉन्फ्रेंस किया था। मुफ्ती साहब, मुझे बताइए कि कुरान मीट 2024 आप ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं। पिछले आपने 2023 में भी किया था। पिछला क्या एक्सपीरियंस रहा था और उससे क्या लर्निंग लेते हुए आगे 2024 जो 3 मार्च को आप करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या खाका तैयार किया आपने? शुक्रिया अशरफ भाई, आपने वक्त दिया अपने प्रेस्टिजियस चैनल पर, इसके लिए शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। 2023 में हमने जो कुरान मीट की थी, उसकी थीम थी कुरान बियॉन्ड द रिलीजन। यानी इस मीट के जरिए हमने पैगाम देने की कोशिश की थी कि कुरान किसी खास मजहब के मानने वालों की ही किताब नहीं है। कुरान हुदन लिन्नास है, तमाम इंसानियत की किताब है, हर इंसान की अपनी किताब है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहबी कम्युनिटी से हो, कोई भी रिलीजियस एफिलिएशन हो उसका। अल्हम्दुलिल्लाह ये नैरेटिव हमने जो देने की कोशिश की थी, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि इसको यानी काफ़ी ज़्यादा कबूल आम मिला। इसको मुल्क के बड़े अखबारात, वो किसी भी ज़बान के हों और इंटरनेशनल अखबारात, उन्होंने इस पर बाकायदा फीचर्स लिखे और इसके अलावा इस नैरेटिव की मुल्क भर में बड़े पैमाने पर चर्चा हुई कि कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर जो सुर्खी लगाई वो भी बहुत शानदार थी। बहरहाल इसके अलावा मुल्क भर से हमें इस बार बहुत सपोर्ट मिला इस बात पर, मुसलमानों का और गैर मुस्लिम दोनों का, कि साहब ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो उससे बड़ा हौसला मिला और जाहिर है हमने उससे हौसला पाकर अब तय किया कि हम एक नए यानी नैरेटिव के साथ, एक नए एजेंडा के साथ फिर आएंगे। तो 2024 में फिर आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और क्या संदेश देना चाहते हैं 2024 की जो कुरान मीट है इसके जरिए से? हाँ, देखिए 2024 की कुरान मीट की थीम है कैन कुरान गाइड अस इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, ये थीम है और इस थीम के तहत हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में इस बात को एग्जामाइन करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुरानी तालीमात दौर जदीद का साथ देती हैं, क्या कुरानी तालीमात दौर जदीद में इंसानी मसाइल में रहनुमाई कर सकती हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई सदियों पुरानी किताब हो सिर्फ। तो अगर हमें इस किताब पर यकीन है तो आइए क्यों ना डिस्कस करें, इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये इसकी थीम है। जहां तक बात कुरान मीट 2024 की है, इसमें हमने सिर्फ मुसलमानों को शामिल किया है, इसलिए कि वहां जो हमें गुफ्तगू करनी है वो बात हमें सबसे पहले खुद मुसलमानों से करनी है। एक बार मुसलमान कम से कम उस पॉइंट पर आ जाए, फिर वक्त आता है कि आप आगे बढ़ सके। ठीक है, तो और क्या चीजें हैं 2024 के इस प्रोग्राम में? कौन गेस्ट हो रहा है, किसे आप गेस्ट बना रहे हैं, कितने लोगों की गैदरिंग होने वाली है, क्या चीजें कर रहे हैं, किस तैयारी आप तक की क्या है? देखिए, सबसे पहला सवाल आमतौर पर जब भी कोई दीनी प्रोग्राम हो तो आमतौर पर सबसे पहला सवाल जिससे हमें फेस करना पड़ता है वो ये कि चीफ गेस्ट कौन होगा, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन होगा। देखिए, अल कुरान अकेडमी कैराना का कोई भी प्रोग्राम हो, आप हमेशा देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसका चीफ गेस्ट आइंदा आप देखिएगा, उसका चीफ गेस्ट सिर्फ एक ही होगा और वो है खुद कुरान। उसके बाद सब लोग आम लोग हैं। हमारे इंशाअल्लाह ताला अहले इल्म आएंगे, अहले दानिश शिरकत करेंगे और मुल्क की बड़ी हस्तियां इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ वो तशरीफ लाएंगी। ताहम हम कम से कम बाकायदा चीफ गेस्ट की हैसियत हम अपने सिर्फ कुरान ही को देते हैं। जैसा कि आपने कहा कि मुसलमानों को के दरमियान उनकी सही समझ कुरान की डेवलप करने के लिए आप काम कर रहे हैं। मुझे पता चला कि आप नई नस्ल को तरबियत देने के लिए, कुरान से जोड़ने के लिए आपने कोई कोर्स भी डिजाइन किया, उसका भी रस्म इजरा आप उस दिन करेंगे। क्या है वो कोर्स? जी, एक लंबी मुद्दत से एक ऐसे कोर्स की जरूरत थी कि जिसमें कुरान को खुद तलबा की उस जबान में पढ़ाया जा सके
جس میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جس میں کنسیپٹ کلیئر کرے جائیں. قرآن کا کنسیپٹ آف کائنڈنیس کیا ہے، قرآن کا کنسیپٹ آف بلیف کیا ہے، قرآن کا کنسیپٹ آف صبر کیا ہے، یہ تمام کنسیپٹس ان کو کلیئر ہوں، تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہونے کے نتیجے میں طلبہ میں ایک قرآنی شخصیت پیدا ہو سکے. اسی کے پیش نظر ہم لوگ ایک کورس پر کام کر رہے ہیں جو درجہ نرسری سے لے کر 8ویں تک کا ہوگا. 8ویں تک القرآن اکیڈمی چلاتے ہیں، القرآن اکیڈمی کیرانا. کتنے سال ہوئے اس کو چلاتے ہوئے، کیا اچیومنٹ آپ کے رہے ہیں؟ بھائی القرآن اکیڈمی گزشتہ تقریباً 6 سالوں سے کام کر رہی ہے. اچیومنٹس ہمارے کیا رہے تو دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ تو ریویو کا موضوع ہے. آپ جیسے حضرات اس کو ریویو کریں کہ صاحب کتنا اچیومنٹ کیا. ہم تو طالب علم ہیں، بہت ہمبل لوگ ہیں، چھوٹی موٹی کوششیں کرتے رہتے ہیں. ان میں سے ایک کوشش یہ ہے، میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں. یہ او مینکائنڈ کنیکٹنگ ہیومینٹی. میں او مینکائنڈ کنیکٹنگ ہیومینٹی کا کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہوں گا. یہ وہ کورس ہے جو نرسری سے لے کر 8ویں تک کلاس تک کا ہم کورس تیار کر رہے ہیں. اور اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو قرآنی تصورات انہیں کلیئر کر کے، کنسیپٹ کلیئر کر کے قرآن کے، ان کے اندر قرآنی شخصیت پیدا کی جائے. آپ دیکھیں گے کہ اس کورس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ روایتی انداز سے قرآنی تصورات پڑھانے کے بجائے ہم نے تھوڑا سا کریٹو انداز اختیار کیا ہے. مثلا میں اس کا پہلا چیپٹر آپ کے سامنے کھولنا چاہوں گا. تو اس کے پہلے چیپٹر میں آپ دیکھیں گے قرآن کا پہلا تصور لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس پر بات ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں گے، ذرا دیکھیے کہ چیپٹر شروع ہوتا ہے اور ایک اسٹوری سے شروع ہو جاتا ہے، ونس اپون اے ٹائم. آپ دیکھیں گے اسٹوری کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے اسی چیز کو کلیئر کرنے کے لیے مختلف ایگزامپلس اس میں آتے ہیں، مثالیں دی جاتی ہیں، کیس اسٹڈیز آتی ہیں. اچھا، پورے چیپٹر میں ایک آیت اور ایک کنسیپٹ ہی اس پہ ڈسکس ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے تصاویر ہیں، اس میں چارٹس دیکھیں گے، آپ اس میں انٹریکٹیو، آپ ایک بہت ہی انٹریکٹیو انداز کی ایکسرسائز دیکھیں گے، فل ان دا بلینکس ہوں گے، سینیریو بیسڈ کوسچن، مائی اسٹوری کارنر، اور سب لرننگ اوکے، ٹرو فالس، ٹیم ورک، پروجیکٹ. مطلب ہر طریقے سے ہم لوگوں نے گروپ ڈسکشن، رول پلے، اس طریقے سے قرآن کے ایک کنسیپٹ کو ایک سبق میں ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اس طریقے سے یہ پورا کورس ڈیزائن کیا جا رہا ہے. چنانچہ اس کی پہلی کتاب الحمدللہ آ گئی ہے، جو درجہ 6، 7، 8 میں سے تینوں درجات میں پڑھائی جا سکتی ہے. او مینکائنڈ کنیکٹنگ ہیومینٹی. انشاءاللہ تعالیٰ 3 مارچ کو انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں اسے لانچ بھی کیا جائے گا. مجھے بتائیے کہ اب تو 3 مارچ بہت 2 دن رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، کل سے شروع ہو کر کے 2 دن، تیسرے دن آپ کا پروگرام ہے. تیاریوں کا اگر میں کی بات کروں کہ قرآن میٹ کی جو تیاریاں، چونکہ آپ کیرانا میں رہتے ہیں، دلی میں کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے تمام چیزوں کا ارینجمنٹ کرنا اور اس کو کریکٹ کرنا، کوآرڈینیٹ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی بھی چھوٹے بڑے پروگرام کو، اور آپ تو بہت ہی بڑا پروگرام کر رہے ہیں. تیاریاں کس مرحلے میں پہنچ چکی ہیں اور کتنے لوگوں کی اس میں ایکسپیکٹیشن ہے شامل ہونے کی؟ کتنے لوگ شامل ہوں گے ظاہر پریڈکٹ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہاں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب کے سب، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ قرآنی مشن کے لیے ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی پوری ٹیم آنے والی ہے وہاں. تو اگر میں پچھلے سال کے تجربات کی بات کروں تو پچھلے سال آڈیٹوریم میں ہمارے پاس لوگوں کو بٹھانے کے لیے جگہ نہیں بچی تھی، لوگ کھڑے ہو کر سن رہے تھے. ایون آپ کو حیرت ہوگی، ہمیں دوسرے ہال میں کا انتظام کرنا پڑا تھا اور اس میں لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو اگر میں پچھلے تجربے کی روشنی میں دیکھوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہاؤس فل ہونے جا رہا ہے. ایک بڑی خاص بات آپ کے پروگرام کی جو مجھے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ عام طور پر جو پروگرام ہندوستان میں ہوتے ہیں اس میں صدارت، نظامات اور ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، مہمان اعزازی، مہمان خصوصی، اور آپ نے قرآن کریم کو صرف مہمان خصوصی بنا کر کے سب کی خصوصیت کو کنارے کر دیا ہے اور بہت ہی اہم ایک خاص انداز میں اس کو ڈیزائن کیا ہے. تو ایسے میں بڑی امپورٹنٹ شخصیت کا آنا جنہیں اسٹیج نہیں مل رہا ہو، تو ایک چیلنج تو ان کے سامنے آپ نے رکھ دیا ہے کہ وہ قرآن کو سننے کے لیے صرف آئیں اور قرآن پر بات کرنے کے لیے آئیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیلنج نہیں، لوگوں کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے. اچھا، اس بات کی اپرچونٹی کہ آئیے ہم سب مل کر اس قرآن کے سامنے جھکیں، آئیے ہم سب مل کر اس قرآن کی صدارت اور اسی کی قیادت میں سب ایک امت بن کر
ایک گلوبل کمیونٹی بن کر دنیا میں کھڑے ہوں اور انسانیت کی خدمت کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ بہترین اپرچونٹی ہے. اور پچھلے سال بھی ہم لوگوں نے ایسے ہی کیا تھا اور مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہے کسی شخص نے اس کو برا مانا. بہت عمدہ. ہم اسی نوٹ پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں, مکمل کرتے ہیں. یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی اسپیشل پروگرام ہونے جا رہا ہے آنے والی 3 مارچ کو انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں. آپ اگر دلی میں رہتے ہیں اور آس پاس رہتے ہیں تو اس میں ضرور شریک ہوں, اس لیے کہ آپ بہت سارے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں, سیاسی, سماجی اور طرح طرح کے. ایک بار قرآن کے اس پروگرام میں شریک ہو کر کے خود کو قرآن سے جوڑنے کے لیے, پورے بچوں کو جوڑنے کے لیے, پورے معاشرے کو جوڑنے کے لیے, پورے ہندوستانی سماج کو جوڑنے کے لیے کام کریں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے مجھے سمے دیا. بہت ہی ہیکٹک ہے آپ کا, مجھے معلوم ہے کہ آپ پروگرام کو لے کر بہت زیادہ بزی ہیں, آپ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں, پھر بھی آپ نے مجھے سمے دیا. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. میں لیو لانگ ایشیا ٹائمز. جزاک اللہ. Thank you.